أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 154 سے 162 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھا لیا فوقہم الطور، ان کے اوپر کو ہی طور کو، مراد یہود بنی اسرائیل، بِمِیثَاقِہِم، ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے. یہ ایک واقعہ. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے کہا تھا ان سے، ادخلوا الباب، کہ داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے. یہ دوسری بات. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا تھا، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ تجاوز نہ کرو ہفتے کے دن، یعنی شکار نہ کرو. یہ تیسری بات. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا تھا منہم، ان سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، ایک باری عہد، ایک پکا اور مضبوط والا. یہ چوتھی بات. اب ان چار باتوں کا کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑ دیا میثاقہم، اپنے اس عہد کو، وَكُفْرِهِمْ، اور انکار کیا انہوں نے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور بسبب ان کے قتل کرنے کے انبیاء کرام کو، بغیر حق، نا حق، ظلمن، وقولہم، اور بسبب ان کے اس بات کی، قلوبنا غلف، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، اب ہمیں کسی اور کے علم کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. پیغمبر سے کہا کہ ہم پہلے سے عالم ہے، ہمیں سب معلوم ہے، تمہارے علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی، علیہا، ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، سو یہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر بہت توڑا، یعنی توڑا بہت ایمان. چند باتوں پر ان کا ایمان تو ہے، لیکن حقیقی ایمان اور کامل ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا. وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، علی مریم، بی بی مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیما، ان پر ایک بہت بڑا بہتان اور الزام اور تہمت لگانے کی وجہ سے. یہ سارے ان کے جرائم ہیں جن کو ایک ایک کر کے اللہ ذکر کر رہا ہے. اب سزا کیا ہے وہ آگے آ جائے گا. حرمنا علیہم طیبات کی صورت میں، کہ ان کے اس جرم اور اس جرم اور اس جرم اور اس جرم کی وجہ سے ہم نے ان پر جو حلال چیزیں تھی وہ بھی حرام کر دی، اور ان کو جو ہم نے دنیاوی بادشاہتیں اور نعمتیں دی تھی وہ سب ہم نے ان سے چھین لی. یہ آگے آ جائے گا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ ہم نے قتل کیا مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، بی بی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کو. یہ قول اور یہ مقولہ یہودیوں کا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ فرماتا ہے اس کے رد میں، وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ ان پر مشتبہ ہو گیا. یہ ایک ترجمہ ہے. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو ان کی شبیہ اور ہم شکل بنا دیا گیا. یہ دوسرا ترجمہ ہے، دونوں یاد رکھیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، کہ آیا وہ قتل ہوا کہ نہیں، لفی شک من، وہ یقیناً ایک شک میں پڑے ہیں اس کے بارے میں، کہ ان کے قتل ہونے اور سولی پر چڑھنے کے بارے میں ان کو خود بھی یقین نہیں ہے. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کچھ علم،
الا اتباع الظن، مگر ایک گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوه، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یقیناً یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا زندہ، وکان اللہ، اور ہے اللہ عزیزاً بڑا غالب، حکیماً بڑا حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ضرور بضرور ایمان لائے گا اس پر، قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے، یا اپنی موت سے پہلے۔ موت ہی کے دو ترجمے ہیں، اس کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ان پر گواہ ہوگا۔ وہ کون ہے یہ تفسیر میں بتا دوں گا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس یہودیوں کے اس ظلم کی وجہ سے، حرمنا، یہ سزا اب اللہ نے ذکر کی، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات، وہ پاک چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، ربا سود، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ روکے گئے تھے سود کے لینے سے اور کھانے سے، وَأَكْلِهِمْ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے، أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال ناحق کھانے سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، ان میں سے کافروں کے لیے، عذابًا علیما، عذاب بڑا دردناک، لیکن الراسخون، لیکن وہ جو پختہ ہے، یعنی یہودیوں میں کچھ اچھے بھی ہیں لیکن وہ بہت توڑے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ جو پختہ ہے اپنے علم میں، منہم، ان میں سے، اہل کتاب میں سے، والمؤمنون، اور وہ جو مومن ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل ہوا آپ کی طرف ہے ہمارے نبی، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئے، یعنی تورات، زبور، انجیل، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، والموتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، جن کو جلد ہم دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ محترم سامعین، آج کے سبق کا خلاصہ مختصراً الفاظ میں یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کے جرائم کو بیان کیا گیا اور پھر ان کی سزا کو بیان کیا گیا۔ ان کے جرائم کی داستان تو بہت لمبی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چند کو بیان کیا۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھا لیا، یہ اس وقت جب انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ سورینوں کے بل داخل ہوئے، اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے حیلہ بنا دیا جس کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے ان کو توڑ دیا، اور اللہ کی آیتوں اور نشانی اور معجزات کا انکار کیا، اور انبیاء کرام کا ناحق قتل کیا، کہ ایک ہی دن میں 300 سے زیادہ انبیاء کرام کے قتل کی روایتیں ہیں، اور انہوں نے تکبر اور غرور کیا، اپنے علم پر، اپنے غلط علم پر غرور و تکبر کیا، اور پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا، تو اس کی سزا اللہ نے ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب ان کے دل اس صلاحیت سے اور اس استعداد سے محروم ہو گئے کہ یہ حق کو قبول کر لیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر الزام اور زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے، اور ان کے اس تہمت کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ یہ محض ایک تہمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے شبے میں ایک اور آدمی کو پکڑ کر ان کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، اور خود یہ شک میں پڑ گئے تھے کہ ہم نے جس شخص کو قتل کیا، آیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا یہ کوئی اور ہے، اور ان کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یہ ایک اور جرم اللہ نے بیان کیا، اور سود لینا اور لوگوں کے مال ناحق کھانا، تو یہ وہ جرائم ہیں، یہ ان کی وہ خباثتیں ہیں اور شرارتیں ہیں جو ان میں موجود تھی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یہ ایک سزا۔
اور دوسری سزا یہ کہ ان پر حلال چیزیں حرام کر دی، یہ دوسری سزا، اور تیسری یہ کہ ان کو جو نعمتیں اور بادشاہی اللہ نے دی تھی وہ ان سے چھین لی، یہ تیسری سزا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور مقصود ان سے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک مکمل کتاب لے کر آئے تو تب مانیں، تو اللہ فرماتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے یہ جرائم ہیں، ان کی یہ خباثتیں ہیں، یہ گستاخیاں ہے، ان کی کتنے مطالبات تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن ان کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ بھی انہی کی نسل ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور ضد اور عناد کی وجہ سے اس طرح مطالبے کرتے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 159 میں ایک ضروری بات ہے، وہ نوٹ کر لے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے جو کوئی بھی مرتا ہے تو اپنی موت سے پہلے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی صداقت پر ضرور ایمان لاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن اس وقت ایمان اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو اس وقت جو یہودی اور اہل کتاب میں سے جو نصارہ ہے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ دو قسم کی تفسیریں ہے اس آیت کی، یہ اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ آخری آیت نمبر 162 میں اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی اللہ نے تعریف کی جو صحیح علم والے تھے، جو تورات زبور انجیل کو بھی مانتے تھے، اور پھر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن پر بھی ایمان لائے اور نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے، اور عقائد بھی ان کی صحیح تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔